الرحمن الرحیم۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہر بندہ اور عورت اپنے آپ کو سنوار کے رکھے۔ اسلام میں ہے تو اکثر ہماری عورتیں جو ہے صبح اٹھتی ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں خواتین کو دن بھر کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ صبح اٹھی، ناشتہ بچوں کے لیے بنایا، کپڑے تیار کیے، کپڑے استری کیے، بچوں کو پہنائے، پھر سکول بھیجا، سکول کے بعد ناشتے والے برتنوں کو دھویا، دھونے کے بعد سنبھالا، پھر صفائی کی۔ ایسے ہی کہہ لے کہ جب تک سکول سے بچے آ نہیں جاتے عورت کام کاج میں لگی رہتی ہے۔ جب سے اٹھی سارا دن اس نے کام کاج کیا، اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہے۔ بچوں کو سکول کی تیاری کروائی، کتابیں اس کی بیگ میں ڈالی، سکول چھوڑنے چلی گئی، واپس آئی، گھر کی صفائی کی۔ ایسے کہہ لے پورے گھر کا کام کاج کیا، صفائی کی، گھر کے فرنیچر کو صاف کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کام کرتی ہے پھر سکول سے بچوں کا آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ بچے سکول سے آتے ہیں، یونیفارم اترواتی ہے، پھر ان کے لیے کھانا پیش کرتی ہے، پھر اس کو چائے وغیرہ بنا کے دینی، جو کچھ بھی کھانے کو دینا، پھر بچوں کو کہنا آرام کر لے، میں کوئی کام کر لوں۔ ایسے کہ لے سارا دن اس نے کام کرنا ہے۔ جب عصر کی اذان ہو جانی پھر اس نے سبزی منگوانی، پھر کھانا شروع۔ شام ہونے تک وہ اپنے آپ کو کام میں لگائی رکھتی ہے۔ نہ عورت کو نہانے کا فکر، نہ کپڑے پہننے کا فکر، نہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر اس کو یہ کہ میرا گھر صاف ہو، میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، ناشتہ ٹائم پہ بنے، کھانا ٹائم پہ بنے۔ دیکھنا نبی کائنات کا فرمان۔ اور جو ہماری عورتوں کا حال ہے، اپنے آپ کو نہیں سنوارنا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے عورت بھی صاف ستھری ہو اور مرد کو بھی چاہیے صاف ستھرا رہے۔ سارا دن کام کاج میں عورت لگی رہتی ہے، شام ہوتی ہے اس کا خامد گھر آتا ہے اور اس نے نہایا نہیں، دھویا نہیں، کپڑے نہیں پہنے، بال بکھرے ہوئے، کنگھی بھی نہیں کی، سارا دن کام میں لگی ہوئی۔ جب آدمی کام سے آتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ بیوی کی حالت دیکھ کے اس کو غصہ چڑھتا ہے۔ نہ یہ نہائی، نہ یہ دھوئی، نہ کوئی صاف کپڑے۔ اور آگے دیکھتا ہے بچے سکول سے آئے، انہوں نے سامان بکھیرا، کھیلنے والے کھلونے کوئی ادھر پھینکا، کوئی ادھر پھینکا، کوئی گلاس ادھر پڑا، کوئی پیالی ادھر پڑی۔ خامد آتا ہے، دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ عورت تھک جاتی ہے، صبح سے اٹھی، صبح سے لے کے شام تک کام کیا، یہ بیچاری تھکی ہوئی ہے۔ دیکھیں گھر کیسے چلنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا، میں آپ کے سامنے نبی کا فرمان ہی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب شام ہوتی ہے خامد گھر آتا ہے، نہ اس نے اپنے آپ کو سنوارا، خامد کو غصہ چڑھتا ہے، کہتا صبح کی یہ ابھی تک کام میں لگی ہوئی ہے، نہ اس کو نہانے کا ٹائم ملا، نہ اس کو کپڑے پہننے کا ٹائم ملا، نہ اپنے آپ کو سنوارنے کا ٹائم ملا۔ خامد غصے میں آ کے کیا کہتا ہے؟ تو گھر میں کیا کرتی ہے؟ بہانے بناتا ہے، خامد بہانے بناتا ہے لڑائی کے۔ تو نے کیا کیا؟ اس وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان ہے۔ فرمایا اپنی امت کی عورتوں کو پیغام پہنچایا۔ نبی کائنات نے پیغام دیا، او میری امت کی عورتوں، اپنے آپ کو سنوارو، سارا دن کام کرتی رہتی ہو،
جب خاوند کا آنے کا ٹائم ہو جائے آپ کو چاہیے بن صبر کر بیٹھے. چلو کوئی کام باقی بھی رہ گیا، یہ نہیں کہ کام چھوڑ دینا ہے، اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھنا، اپنے آپ کو جو ہے سنوار کے بیٹھنا. آپ کا لباس اچھا ہو، چہرہ دھویا ہو، صاف ستھری بیٹھی ہو. آپ کا خاوند کام سے واپس آئے تو دیکھ کے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے. نبی کائنات نے فرمایا ایسی عورت چاہیے جو اپنے خاوند کی تکلیف دور کر دے، تھکاوٹ دور کر دے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اس کی عورت بن سور کر بیٹھے، سارا دن کام بھی کیا لیکن کیا کرے، بیچاری تھکی ہوئی ہے، صبح سے کام لگی ہوئی، شام ہوگی، خاوند کے آنے کا ٹائم ہو گیا، یہ تھک گئی ہے بیچاری، سست ہو گئی. خاوند باتیں کرنا شروع کرتا، بہانے بنا رہا ہے لڑائی کے. اگر اللہ کی بندی نبی پاک کی حدیث پر عمل کیا ہوتا، یہ خاوند بہانے نہ بناتا. نبی کائنات نے فرمایا بن صبر کر بیٹھو، آپ کا خاوند گھر آ رہا ہے. اگر آپ بن ٹھن کر بیٹھو گی اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو گی تو نبی کائنات نے فرمایا آپ کا خاوند جتنا مرضی غصے میں آئے، آپ کو دیکھ کے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے نبی پاک کا نسخہ بتایا ہوا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کو بتا دوں، بن صبر کر بیٹھنا عورت کے لیے یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے. عورت کو چاہیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات کا صحابی فرماتے ہم ایک غزوے سے فارغ ہوئے، ہم غزوہ میں تھے، غزوے سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم نے گھر جانا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جو بھی ٹھہر جو. جب ٹھہرنے کا حکم دیا تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے گھر تو جانا ہی جانا ہے. فرمایا رک جاؤ، آپ اپنے گھر والوں تک پیغام پہنچا دو. نبی کا نسخہ بتایا ہوا، اس پر اگر میری مائیں اور بہنیں عمل کر لیں تو رب کعبہ کی قسم نبی کا نسخہ بتایا ہوا اس پر عمل کر لیں، آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. خاوند آئے، آپ صاف ستھری ہیں، پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے. یہ نہیں خاوند گھر آیا، آپ نے سر باندھ لیا، میں تھکی ہوئی ہوں، میں کیا کروں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہانے نہیں بنانے. نبی کائنات نے فرمایا اپنے خاوند کی تکلیف کو دور کرنا ہے، تھکاوٹ کو دور کرنا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم غزوہ سے فارغ ہوئے، ہم نے گھر جانے کا اعلان کیا تو نبی کائنات نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. ٹھہرنے کو حکم دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسئلہ؟ فرمایا گھر والیوں کو کنگھی کرنے دو، اپنے بال سنوارنے دو اور صاف ستھری ہونے دو، اچھے کپڑے پہننے کی ان کو پہننے کا ٹائم تو دے دو. اور ان کو پتا جب آپ گھر جائیں آپ کی عورتیں صاف ستھری بیٹھی ہوں، آپ گھر جائیں، غزوہ کی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ اپنی بیوی کو دیکھ کے وہ دور ہو جائے. یہ ہے پیارے پیغمبر کا نسخہ، اس کو استعمال کرنا ہے. آپ نے ڈاکٹر کی دوائی میڈیسن بڑی استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے صبح دوپہر شام 3 خوراکیں یہ آپ نے کھانی ہے، صبح بھی کھانی، دوپہر اور شام کو بھی کھانی. ہم کھاتے ہیں، ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی بات کس نے ماننی ہے؟ میری مائیں بہنیں کہتی میرے سر میں درد ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، میری شوگر ہائی ہے، کوئی کہتی میری شوگر لو ہے، کوئی کہتی میرے بلڈ پریشر لو ہے. کیوں لو ہے؟ آپ پریشان ہیں. جو پریشانی کا حل نبی کائنات نے بتایا وہ یہی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو، اپنے آپ کو سنوار کے رکھو. خاوند کو بھی یہی حکم ہے، جب عورت آپ کو دیکھے وہ بھی خوش ہو جائے میرا خاوند صاف ستھرا ہے، اچھا ہے. اور آپ خاوند کو بھی چاہیے بن صبر کر رہے، عورت کو بھی چاہیے بن صبر کر رہے.
یہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایک گھر میں گئی تو ایک گھر میں کیا دیکھا، عورت صاف ستھری نہیں تھی، تو میں سمجھ گئی نبی کائنات کے دور میں عورتوں نے اپنے آپ کو سنوارا، صاف ستھری رہی۔ نبی نے فرمایا عورت گھر میں جو ہے کپڑے گندے نہ پہنے، میلے کپڑے نہ پہنے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ خاوند کا حق بنتا ہے اس کو کپڑے لا کے دے، ساری ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کرے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، آپ نے لا کے دینا ہے اور اس نے پہننا ہے، استعمال کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا، مجھے ایسے لگا عرب کی عورتیں جو تھی جب خاوند آنے والا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو تیار رکھتی، صبر کر رہتی، تو جس کا خاوند نہ آنا ہوتا، ایسے کہہ لے کہیں گیا ہوا ہے 2 دن 3 دن کے لیے، وہ عورت کے کپڑوں سے، اس کی تیاری سے اما عائشہ فرماتی میں پہچان لیتی تھی کہ اس کا خاوند آج گھر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بنی سمری نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کائنات کا فرمان میں نے اس عورت کو دہرایا، وہ کہنے لگی اما عائشہ میرے گھر میں کون سا آج خاوند آنا ہے، وہ تو دور گیا ہوا ہے، سفر پہ آئے گا، میں تیار ہو جاؤں گی۔ اما عائشہ فرماتی میں پہچان لیتی تھی جس کا خاوند گھر نہیں آئے گا اس کے کپڑے وہ تیار نہیں ہوتی تھی، میں نے اس کی تیاری سے پتہ چلنا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہیں جانا ہوتا ہے نا، کپڑے اچھے پہنے، سامان گاڑی تیار ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لوگ پوچھتے ہیں جی کہیں جا رہے ہو، لوگ پوچھتے ہیں کہیں جا رہے ہو، اگر نہ بھی جانا ہوا تو لیکن لوگوں کو پتہ چل دیتا ہے کہ اس نے اچھا لباس پہنا ہے، لگتا ہے کہ تیاری میں ہے، کہیں شادی میں جا رہا ہے، کہیں سفر میں جا رہا ہے، کسی پروگرام میں جا رہا ہے۔ تو یہ تیاری حضرت عائشہ فرماتی میں پہچان لیتی تھی، جس کا خاوند آنا ہوتا تھا وہ بند صبر کے بیٹھتی تھی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو صاف رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور میری ماں بہنوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔